بس اللہ کا شکر ہے اور کرم ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر فکر کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ اس وقت لوگ اپنے دنیاوی چیزوں میں مصروف ہیں۔ اللہ ان سب سے اٹھا کے اپنے ذکر اور فکر کے لیے اور اپنے پیارے نام کو پکارنے کے لیے اللہ نے بلایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ انسان کی زندگی میں اللہ کے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ آج انسان اس چیز کو یاد نہیں کرتا، اس چیز کو سوچتا نہیں ہے کہ اللہ کے کتنے احسانات ایک بندے کے اوپر ہے۔ صبح سے لے کے رات تک اللہ کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ہر سانس کے بعد ایک سانس آ رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہر سانس کے بعد ایک سانس آ رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہر ایک جو ہے اللہ ایک ایک قسم کے نوالے کھلا رہے ہیں، اللہ الگ الگ قسم کے کھانے کھلا رہے ہیں اور اس میں ذائقہ آ رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور انسان کا قلب ایک دل کتنے دور کتنے گھنٹوں میں کتنے سیکنڈ دھڑکتا ہے، یہ پرسکون طریقے سے دھڑکتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہاتھ کام کر رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ پیر کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ آواز ہم سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، سماعت آ رہی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور جو ہم بول رہے ہیں، بول کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ہم بول رہے ہیں، یہ بول پہ اللہ کا احسان ہے۔ ہاں جی، یہ بول پہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم سن رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم اپنے آنکھوں سے الگ الگ رنگ کو پہچانتے ہیں، لوگوں کو پہچانتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو ایک بندے پہ کتنا اللہ کا احسان ہے، یعنی کہ صبح سے لے کے رات تک اللہ کا احسان۔ وہ جاگ رہا ہے تو بھی اللہ کا احسان، وہ سویا ہوا ہے تب بھی اللہ کا احسان، وہ نیند میں بہترین نیند لے رہا ہے تب بھی اللہ کا احسان، وہ اللہ رب العالمین جو ہے اسے بہترین خواب دکھا رہا ہے تب بھی اللہ کا احسان۔ اللہ کے احسانوں کے نیچے دبا ہوا انسان، لیکن وہی ہے اللہ کا نافرمان۔ جو اللہ کے احسانوں کے نیچے دبا ہوا ہے انسان، وہی اللہ کا نافرمان۔ اللہ کے حکم کو ہم جو ہے جان بوجھ کے توڑتے ہیں، اللہ کے احکامات کو جان بوجھ کے توڑتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ اللہ کس چیز سے ناراض ہوں گے اور کس چیز سے راضی ہوں گے۔ ہم نے نہ انداز دیکھا، نہ حکم دیکھا، نہ لبیک دیکھا، نہ حی علی الصلاۃ سنا، بس اپنی زندگی جیے جا رہے ہیں، اپنی زندگی جیے جا رہے ہیں اور اسی زندگی میں اپنے وقت گزارے جا رہے ہیں۔ نہ ہمیں سوچ ہے کسی چیز کی، کہ نہ ہمیں سمجھ ہے ایک انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آج مقصد کو بھول گئے، آج مقصد کو امت بھول گئی ہے، اس لیے پریشان ہے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تجھ سے مدد مانگیں گے، اللہ تیرے حکم کے خلاف نہیں چلیں گے، تیرے حکم کے خلاف نہیں چلیں گے، اللہ اس زمین میں فساد نہیں کریں گے، تیرے مان کے چلیں گے۔ آج امت سب بھول گئی ہے، جو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا کہ اللہ ہم تیری مان کے چلیں گے۔ آج انسان نفسہ نفسی کے عالم میں پھنسا ہوا ہے کہ میرا گھر کتنا بڑا ہو جائے، میری زندگی کتنی بڑی ہو جائے، میرے جو ہے نا میرے صحت ایسا بن جائے، میری باڈی ایسی بن جائے، میری گاڑیاں ایسی ہو جائے، میرا بنگلہ اتنا اچھا بن جائے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ اور اپنی چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں، اپنی پریشانی میں جب ہم پڑ جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پریشان ہو کے یہاں وہاں بھٹکتے ہیں، در بدر بھٹکتے ہیں، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، در بدر سر پٹکنے سے کیا ہوگا، وہی ہوگا جب منظور خدا ہوگا۔ لیکن آج ہم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرے بندے میں ادھر ہوں، میرے بندے میں ادھر ہوں، میری طرف تم متوجہ ہو کے دیکھ،
میری طرف تو متوجہ ہو کے دیکھ، اور ہم کہاں کہاں بھاگ رہے ہوتے ہیں اس اللہ کو ناراض کر کے، ہاں جی، اس اللہ کے دل دکھا کے، اس میں حکموں کو بھی توڑ کے ہم کہتے ہیں اللہ میاں میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، اللہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، یا اللہ تو میرا حال دیکھ۔ اللہ کہتا بندہ تو اپنے نامہ اعمال دیکھ، تیرے نامہ اعمال تو دیکھ، تو کر کیا رہا ہے، مجھ سے معافی تو مانگ، میری طرح متوجہ تو ہو، تیرے سب پریشانی دور کر دوں گا۔ لیکن بندہ خدا دنیا کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور در در بھٹکتا ہے، کبھی سر ادھر در، کبھی سر ادھر پٹکا، کبھی سر اس در پہ کبھی اس در پہ، لیکن خاک کے سوا کچھ نہ ملا۔ ملے گا تو ایک ہی ذات سے ملے گا، وہ ہے اللہ، ملے گا تو ایک ہی ذات سے ملے گا، وہ ہے اللہ۔ بھائیو، اللہ کو بھول گئے، آج امت پریشان ہے، اللہ کے حکموں کو ہم نے چھوڑ دیا، آج امت پریشان ہے۔ اللہ نے بھیجا کیوں ہے، اس مقصد کو بھول گئے، اس لیے آج امت پریشان ہے۔ اللہ کو مت بھولو بھائی، اللہ کو یاد رکھیں، اور ہر وقت ہر چیز میں اللہ کو شکر ادا کریں۔ اللہ کا نبی نے فرمایا کچھ بھی چاہیے مجھ سے اللہ سے مانگو، ٹوپی چاہیے اللہ سے مانگو، جوتا ٹوٹ جائے اللہ کو بولو، ہاں جی، سب کچھ اللہ کو بولو کہ اللہ میاں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو میری مدد فرما۔ اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہیں مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگے رات رات بھر اٹھ کے، اللہ کو قریب کریں۔ کسی سے ملتے ہیں تو قریب ہوتے ہیں نا، کہ اس کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں۔ ہم کو کسی سے اگر کسی سے دوستی برانی ہو تو کیا طریقہ کار ہے، اس سے زیادہ بات چیت کریں، ہاں جی، اس سے ملاقات کریں۔ تو اسی طرح اللہ سے اگر تعلق جوڑنا ہے تو اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے مانگے راتوں کو اٹھ کے، اللہ کو بتائیں اللہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، اندھیرے میں بیٹھ کے اٹھ کے مانگے تو صحیح، دیکھے تو صحیح اللہ کتنا قریب نظر آئے گا آپ کو، اور آپ کی پریشانی کتنی دور ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ راتوں کو اٹھ کے صرف بولے اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میری یہ پریشانی اللہ تو دور فرما دے، اللہ سے مانگیں۔ آج اللہ کو ہم نے دور کر دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمارے غم کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم ایک میدان سرائے میں آ گئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن بندہ مانگنے والا ہونا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنے والا ہونا چاہیے۔ نہ ہم نے اللہ سے رجوع کیا، نہ ہم نے اللہ سے مانگا راتوں کو اٹھ کے، اور اب پریشانی کیسے دور ہو، کیسے دور ہو پریشانی؟ تو جب اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے اور اللہ کو قریب کرنا ہے تو بھائی آپ کو جو ہے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، کثرت سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہوگا، اور اللہ سے راتوں کو اٹھ کے مانگنا ہوگا کہ اللہ میاں میرے یہ معاملات ہیں، میرے یہ حالات ہیں، میرے یہ چیزیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیفیت کو کیسے بدلتے ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے پریشانیوں کیسے دور فرماتے ہیں۔ جب انسان اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کے جو ہے قریب چلا جاتا ہے، تو پریشانی اس پہ پریشانی نہیں لگتی۔ جیسے کہ ایک بندہ طوفان میں ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ اس سے ناراض ہے، تو دھواں مٹی اور طوفان آ گیا تو مٹی اس کی آنکھوں میں جا رہی ہے اور اس کے ناک میں جا رہی ہے۔ لیکن جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو وہ طوفان اس طرح دیکھتا ہے جیسے کہ ایک کانچ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور باہر سے طوفان آ رہا ہے، اور وہ باہر سے گھر کے اندر سے طوفان کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اس کے لیے ایسے معاملہ فرماتے ہیں کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے، بندہ مومن جو ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے، اسی لیے آج پریشان ہے، اسی لیے تکلیف میں ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، کسی شخص نے آ کے کہا
کہ آپ کی فلاں فلاں جہاز تھا وہ ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد آ کے کہا کہ حضرت وہ آپ کا جہاز نہیں تھا، کسی اور کا جہاز تھا، آپ کا جہاز سلامت ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ بولا دونوں دفعہ الحمدللہ کیوں؟ بولا جب پہلی دفعہ آپ نے کہا کہ میرا جہاز ڈوب گیا، میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، مجھے کوئی خوف نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ڈر، مجھے اللہ پہ یقین تھا اللہ میری مدد کرے گا۔ دوسری دفعہ آپ نے کہا تو میری وہی کیفیت جو پہلے والی تھی۔ تو ایسی کیفیت ہوتی ہے بھائی، جب اللہ کی طرف انسان چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اللہ ایسے کیفیت بنا دیتے ہیں، بڑے سے بڑے پریشانی اللہ دور فرما دیتے ہیں، بڑی سے بڑی تکلیفوں کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن مقصد یہ کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگے، تہجد میں اپنے پریشانی کو اللہ کو بتائیں۔ کس کو بتائیں گے؟ اس در کے سوا کوئی در نہیں ہے، اس گھر کے سوا تو کوئی گھر نہیں ہے، اس مالک کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اس بادشاہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس خالق کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی مہربان کوئی نہیں ہے، جس نے رات بنائی ہمارے لیے آرام کے لیے، دن بنایا کام کے لیے۔ اللہ نے الگ الگ مخلوقات بنائے، بہترین پہاڑ بنائے، اللہ رب العالمین خوبصورت موسم بنائے۔ تو دینے والا کون ہے؟ اس کے سوا صرف اللہ ہے۔ توجہ کس پہ کرنی ہے؟ اللہ کے ذات پہ کرنی ہے۔ فکر کس چیز کی؟ کہ میرے اللہ راضی ہو جائے۔ مانگنا کس سے ہے؟ میرے اللہ سے ہے کہ میرا اللہ مجھے دے دے۔ اور بندہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے مانگے اللہ عطا نہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو کہتا تم مجھ سے مانگو میرے بندے، تو یہاں وہاں کہاں بھٹکتا ہے؟ میں یہاں ہوں، مجھ سے مانگ، میرے سامنے سجود تو کر، میرے سامنے ایک قدم تو بھرا، متوجہ نہ ہو تو دیکھنا۔ ایک کافر تھا، وہ سوتے ہوئے 3 دن سے اپنے خدا کو پکار رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم۔ اس کے منہ سے نکل گیا غلطی سے یا سمد۔ اللہ نے فوراً جواب دیا، جی میرے بندے بتا۔ فرشتوں نے کہا اللہ غلطی سے اس نے کہہ دیا، اس نے غلطی سے کہہ دیا، اس نے جان بوجھ کے قصدن آپ کا نام نہیں لیا۔ بولا اگر صنم جواب نہ دے اور سمد بھی جواب نہ دے تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے، جب ایک کافر کے پکار پہ اللہ جواب دے سکتا ہے تو ایک کلمہ گو یقین اللہ پہ رکھنے والا، نبی کے حکم میں چلنے والا، نبی کے دین پہ چلنے والا، نبی کے کلمہ پڑھنے والا، اس کے بات کو اللہ کیوں نہیں جواب دیں گے؟ اس کے لبیک پہ اللہ کیوں آواز نہیں دیں گے؟ یقین کے ساتھ مانگنا ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ جس طرح بچہ روتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے، اس کا دل جو ہے نا ماں باپ کا بہل جاتا ہے، نہیں دینے والی چیز بھی وہ ماں باپ دے دیتے ہیں اس کو۔ ایک شخص جو تھا عمرہ کرنے گیا تو لبیک اللہم لبیک کا جو ہے نعرہ لگ رہا تھا، تو آسمان سے آواز آئی، لا لبیک تیرا آنا میں نے قبول نہیں کیا۔ تو دونوں بزرگ تھے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے سنا، بولا یار کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ بولا یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا آنا قبول نہیں ہے؟ اللہ کس سے ناراض ہے؟ اس سے کہا اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، اور میں کئی سالوں سے آ رہا ہوں اور میں اس کو پکارتا ہوں، مجھے پکار کے جواب یہی ملتی ہے کہ تیرا آنا قبول نہیں ہے، میں نہیں چاہتا ہوں تو آ۔ تو اس سے کہا تم پھر بھی اتنے سالوں سے آتے ہو؟ تو اس نے کہا تو کوئی اور در ہے تو بتا دو، اور کوئی در ہے تو بتا دو اس کے سوا میں جاؤں، اور کوئی گھر ہے تو بتا دو اس کے سوا کہاں جاؤں میں؟ اس کے سوا تو کوئی در نہیں ہے، اس کے سوا تو گھر نہیں ہے۔ وہ لا لبیک کہے تب بھی میں وہاں آؤں گا، میرے کو آسرا نہیں ہے کوئی اور، سب کچھ تو یہی ہے۔ اللہ راضی ہو گئے، اس کی رحمت جوش ماری، بولا بندے تیرا آنا قبول ہو گیا۔ یعنی کہ دل کے بندہ مومن اپنے دل سے پکارے اللہ کو، یقین کے ساتھ، فکر کے ساتھ کہ نہیں میرا اللہ یقین، آج یقینی کا تو مسئلہ ہے، یقین کمزور ہو گیا، سوچ بدل گئی،
مانگتے سوچتے پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا۔ نماز پڑھتے نماز پڑھی نہیں پڑھی، نماز پڑھ رہے ہیں تو بس پتہ نہیں پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، دھیان ہی نہیں ہے۔ دھیان اپنے پریشانیوں میں ہے، دھیان اپنے پریشانیوں میں ہے۔ بھائی ہم سب اللہ کے حوالے کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العالمین حالات کیسے بدلتے ہیں، اللہ زندگی کیسے بدلتے ہیں۔ تو اسی کی ذکر فکر ہے، اسی کے لیے ہم کوشش کرتے دل سے معصیت دور ہو جائے اور ضرب لگاتے اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ تمام حضرات چاہیں ذکر کا عمل شروع کرتے ہیں۔